السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ۔ ایک تیری آرزو 5ویں قسط۔ اس کی شادی کا دوسرا دن تھا جب جانے دل میں کون کون سی خواہشیں لیے وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ ارادہ کومل سے اریب شاہ کے متعلق تفصیلی گفتگو کر کے اسے اپنی بے لوث محبت اور تعاون کا یقین دلانا تھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ مکمل سیاہ لباس میں ملبوس کمرے کے عین وسط میں بیٹھی وہ کینڈل روشن کیے اس پر اپنی ہتھیلی کو جلا رہی تھی، خمار آلود اور خوبصورت نگاہوں سے جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ ایسے فضول ڈرامے کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ عادت کے عین مطابق وہ پل میں گرم لوہے کی مانند تپ گیا تھا۔ جواباً وہ بھی خاموش نہیں رہی تھی۔ قطعی ناگواری کے ساتھ اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ جس ہاتھ کی لکیروں میں اریب شاہ کا نام نہیں، اس ہاتھ کا جل جانا ہی بہتر ہے۔ شٹ اپ! تم بھول رہی ہو کہ اب تمہارا نام میرے نام سے منسوب ہے اور میں تمہیں آئندہ ایسی کوئی بھی حماقت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو نکاح کے 2 بول پڑھوا کر تم نے میری ذات کو فتح کر لیا؟ بھول ہے تمہاری، میرے جسم اور روح پر صرف اسی شخص کو اختیار حاصل تھا جس کی جان مجھے جنم دینے والی عورت نے چھین لی ہے، مگر اس کے بعد یہ اختیار میں کسی کو چھیننے نہیں دوں گی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں میں شاہزیب کے لیے اس درجہ نفرت و حقارت تھی کہ وہ حیرت سے گنگ اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت جنونی ہو رہی تھی۔ شاہزیب یزدانی قطعی شاکڈ انداز میں اس کی دیوانگی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس روز اگر ماں جی درمیان میں نہ آتی تو شاید وہ کومل کو جان سے ہی مار دیتا۔ دھان پان سے وجود کی حامل اس لڑکی نے کتنی بے دردی سے اس کے احساسات کو پامال کر دیا تھا، کس درجہ توہین کی تھی اس کی محبت کی۔ وہ اگر اسے اپنا نام نہ بھی دیتا تب بھی نفیسہ بیگم کسی طور پر اس کی شادی اریب شاہ کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس معاملے میں وہ قطعی بے قصور تھا۔ کومل کو ماں جی اپنے کمرے میں لے گئی تھیں، جبکہ وہ اب شدید ذہنی دباؤ کے ساتھ اپنے سیل پر کسی کا نمبر پریس کر رہا تھا۔ ہاں سمن یار، ابھی مجھ سے ملو، مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے۔ وہ راستہ جو چند ماہ قبل وہ خود ترک کر چکا تھا، اس رات کومل نے اسے پھر اسی راستے پر واپس دھکیل دیا تھا۔ ایک ہی کمرے میں رہ کر اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا اب زیادہ تر وہ گھر سے باہر ڈیرے پر ہی سونے لگا تھا۔ کومل کے گریز اور قسم نے اس کی مردانہ انا کو بڑی بے دردی کے ساتھ جھنجھوڑا تھا، لہٰذا اس نے بھی قسم کھا لی تھی کہ اب جب تک وہ خود اس کی قربت کے لیے پیش قدمی کر کے اس کی منت نہیں کرے گی، تب تک وہ اس کے وجود کو نظر انداز کرتا رہے گا، خواہ اس ضد کے دوران ساری عمر ہی کیوں نہ بیت جائے۔ فیصلہ مشکل اور تکلیف دہ تھا، مگر اپنی انا کا پرچم بلند رکھنے کے لیے اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کومل بہت پرسکون تھی۔ اس کا معمول یہاں آ کر بھی نہیں بدلا تھا۔ صبح نماز فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز پڑھتی، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتی، تب تک حویلی کی پرانی ملازمہ اس کا کمرہ صاف کر دیتی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ناشتہ بھی وہی کمرے میں لے آتی تھیں۔ کومل ناشتے میں 2-4 نوالے لے کر چند گھونٹ چائے کے پیتی، پھر کوئی نہ کوئی ناول لے کر بیٹھ جاتی۔ شاہزیب یزدانی کی خریدی ہوئی کتابوں کے اس ذخیرے نے اسے اریب شاہ کی لہو نچوڑنے والی یادوں سے باہر نکالنے میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔ فرضی کرداروں میں الجھ کر گھنٹوں کے لیے ہی صحیح، مگر وہ زندہ کرداروں کی المناک موت کا کرب بھول جاتی تھی۔ البتہ رات میں جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹتی تو وہ ہنستا مسکراتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ اس کے میکے سے کئی بار نفیسہ بیگم، آفندی صاحب، سامیہ اور عدنان اس سے ملنے کے لیے آئے تھے، مگر اس پر انہیں دیکھتے ہی عجیب سی وحشت سوار ہو جاتی تھی۔ نظر ان پر پڑتے ہی وہ خود کو اپنے کمرے میں مقید کر کے دروازہ لاک کر دیتی، کبھی پاس پڑی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنا شروع کر دیتی، کبھی اپنے بستر کی چادر نوچ کر پھاڑ دیتی۔ اس پر بھی بس نہ چلتا تو خود اپنا ہی چہرہ نوچ کر رونا شروع کر دیتی۔ اریب کا بھولے سے بھی کوئی ذکر کر دیتا تو اسے خود پر کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ کتنی ہی بار اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ سب کے سامنے شاہزیب سے مار کھا چکی تھی، مگر اس پر اس مار کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔
اب اس کے میکے سے کوئی اس سے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ ماں جی کا سلوک اس کے ساتھ بہت مخلصانہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ان سے مانوس ہو گئی تھی۔ اکثر وہ شاہ زیب کو اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر جھڑک دیا کرتی تھیں۔ یہ ان کی محبت اور اپنائیت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے تمام دن کمرے میں قید ہو کر اذیت اٹھانے کی بجائے اس نے کمرے سے باہر نکل کر ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ ماں جی سے شاہ زیب اور گاؤں کی زندگی کے بہت سے واقعات سناتی، جسے وہ بہت بے دلی سے سنتی رہتی۔ یاور حیات صاحب ماں جی کو طلاق دینے کے باوجود اکثر و بیشتر حویلی کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ اس روز کومل نے پہلی بار انہیں حویلی کے صحن میں شاہ زیب کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تبھی وہ لپک کر ان کی طرف آ گئی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکے تھے، لہٰذا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے قریب آتے ہی انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کے کندھے سے لگ کر رو پڑی۔ انکل اریپ بمشکل ہی سہی مگر اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب وہ اس کی دنیا میں نہیں رہا ہے۔ یاور صاحب کی نگاہیں خود اس لمحے آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ اسے جہاں جانا تھا چلا گیا بیٹی، اب اس کے لیے اپنا آپ مٹانے سے کیا حاصل؟ انکل مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے اور آنٹی سے ہمیشہ کے لیے اسے دور کر دیا۔ اسے پرواہ ہی نہیں رہی تھی کہ وہاں اس کا شوہر بھی بیٹھا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور یاور صاحب اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی اپنی ہی کوشش کر رہے تھے۔ صبر کرو بیٹی، کوئی کسی کی جان نہیں لیتا، سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ وہ اب بھی اسے تسلی دے رہے تھے۔ کومل کے لیے اس لمحے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے اپنا سر ان کے کندھے سے اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا، آنٹی اور ربائشہ کیسی ہیں؟ ربائشہ ٹھیک ہے، بس مسکرانا اور ہنسنا بھول گئی ہے۔ تمہاری آنٹی کی طبیعت البتہ ٹھیک نہیں، بی پی بھی مسلسل شوٹ رہنے لگا ہے، جگر کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہیں نہ ملتی ہیں، بس اریب کی تصویریں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی ہیں۔ اسے بتاتے ہوئے وہ واپس چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ کومل کا دل اس وقت سینے کے اندر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک پھر اس کی طبیعت خراب رہی تھی۔ شاہ زیب اب اسے ملول دیکھ کر چڑھنے لگا تھا۔ اپنے بھائی کا موت کا دکھ اسے بھی تھا، وہ بھی رویا تھا اس کی دائمی جدائی پر، مگر کومل کا اتنا لمبا سوگ اب اسے کوفت میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ اریب شاہ کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو ایک عجیب سی رفاقت کی آگ جلانے لگے تھے۔ وہ جب بھی اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا تو وہ فوراً کمرے سے نکل جاتی۔ ماں جی کے پاس آ کر بیٹھتا تو وہاں سے کھسک جاتی۔ گاؤں والے اب ان دونوں کے متعلق بہت عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگے تھے۔ تبھی وہ سخت ہوا تھا۔ دل اور دل کی خواہشوں کو ایک طرف رکھ کر اس نے اسے واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا شروع کر دیا تھا جو وہ اپنے ذاتی ملازمین کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ ابتدا میں کومل نے اس کی کسی حرکت کا نوٹس نہیں لیا تھا، تاہم رفتہ رفتہ جب وہ اس کی عادتوں اور مشاغل سے باخبر ہوئی تو اسے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کا محض حلیہ ہی نہیں، حرکتیں بھی وحشیانہ ہوا کرتی تھیں۔ ان دنوں ماں جی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ خود کو پھر سے کمرے میں محصور کر لینے کی وجہ سے وہ ان کی تیمارداری نہ کر سکی، جبکہ ماں جی اپنی نفاست پسندی کے باعث ملازمین کے ہاتھ کا پکا کچھ بھی کھانا پسند نہیں کرتی تھیں، لہٰذا بے حد کمزور ہو گئی تھیں۔ شاہ زیب ایک ہفتے کے بعد گھر واپس آیا تو رشیدہ کی معرفت ماں جی کی طبیعت کے متعلق جان کر مضطرب ہوا تھا۔ اچھے خاصے بخار کی لپیٹ میں ہونے کے باوجود وہ اس کے لیے خود کھانا بنانے لگی تھیں، کیونکہ ان کی طرح ان کا بیٹا بھی ملازمین کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اندر اپنے کمرے میں کومل آرام کر رہی تھی، تبھی وہ غصے سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا جو اب کومل کے استعمال میں تھا۔ اٹھو، تمہیں یہاں مہارانی بنا کر بٹھانے کے لیے نہیں لایا میں۔ قطعی مشتعل انداز میں اپنے بیڈ روم میں آ کر سختی سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے وہ بولا تو کومل قدرے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ آج سے پہلے اس نے یوں اسے چھونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بہت آرام کر لیا تم نے،
بہت شوق منا لیا اپنی ناکام محبت کا، اب اور نہیں، میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک مشرقی بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ درستگی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ جیسے انگارے چبا رہا تھا۔ کومل خوف کے مارے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ ابھی دودھ گرم کرو اور ماں جی کے کمرے میں لے کر آؤ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کیا لگتی ہو۔ نوابوں کی طرح کڑک لہجے میں اسے حکم دے کر وہ خود ماں جی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ کومل اس کے بے وجہ غصے پر حیران ہوتی کچن میں چلی آئی۔ اگلے 10 منٹ میں وہ دودھ گرم کر کے ماں جی کے کمرے کی طرف آئی تھی تو ان کا حال دیکھ کر اپنی غفلت پر افسوس ہوا۔ شاہزیب ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا کمبل درست کر رہا تھا۔ میں میڈیسن لے کر آتا ہوں، تب تک تم یہیں بیٹھ کر ماں جی کا سر دباؤ۔ اسے دودھ کے ساتھ کمرے میں آتا دیکھ کر وہ پھر روب سے بولا تھا۔ کومل اس لمحے ایک لفظ نہیں بول سکی تھی۔ وہ دوا لینے چلا گیا۔ کومل ایک لفظ نہیں بول سکی تو پیچھے وہ ماں جی کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ ان کا سر دبانے لگی تھی۔ کومل بیٹا، ایک بات کہوں، مانو گی؟ جی ماں جی۔ وہ ابھی تک ان سے فری نہیں ہو پائی تھی، مانوس ہونے کے باوجود عجیب سی جھجک درمیان میں حائل تھی۔ دیکھو بیٹا، تم عورت ہو، کمزور اور بے بس۔ میں جانتی ہوں تمہارا غم بہت بڑا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں عورت کے دکھ پر حشر کوئی نہیں اٹھاتا۔ اسے اپنی قسمت کے لکھے پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس معاشرے کے لوگ اس کی ذات کو پاؤں تلے روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قدرتی طور پر عورت کسی نہ کسی مرد کے سہارے کی محتاج رہتی ہے۔ مرد کا کیا ہے، وہ اکیلا بھی رہ سکتا ہے، پر عورت اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میں شاہزیب کو جانتی ہوں، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ تم اسے قریب سے جانو گی تو تم بھی اس کی قدر کرو گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کی ماں ہوں تو اس کی حمایت کر رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس میں بہت سی برائیاں بھی ہیں، لیکن تم اگر اس سے پیار کرو گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ضدی سے ضدی مرد کو عورت اپنے پیار سے موم کر سکتی ہے۔ اب تک وہ میرے پیار کی چھاؤں میں رہا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسے بکھرنے مت دینا، ورنہ اسے سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اماں جی اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں، مگر کومل کو نہ شاہزیب سے کوئی مطلب تھا اور نہ اس کے سمٹنے اور بکھرنے سے، لہٰذا جیسے ہی وہ دوا لے کر واپس آیا، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت اسے خود اپنے سر میں بے حد درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رات ماں جی کی زندگی کی آخری رات تھی۔ صبح تہجد کے وقت جب وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، اسے رشیدہ نے آ کر اطلاع دی تھی کہ ماں جی وفات پا گئی ہیں۔ اریب کے بعد یہ دوسری تھیں جس نے اسے گہرا شوق لگایا تھا۔ نیم خوابیدہ آنکھوں کو مسلتی وہ رشیدہ کے ہمراہ ماں جی کے کمرے کی طرف آئی تو شاہزیب اپنی ماں کے پیروں میں سر رکھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس وقت کچھ لمحوں کے لیے اسے پہلی بار شاہزیب یزدانی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس کا دکھ بانٹنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکی تھی۔ ماں جی کی رحلت پر یاور حیات صاحب کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے اور ربائشہ بھی آئی تھی، مگر وہ کسی کے قریب بھی نہیں ہو سکی تھی۔ اپنے گھر والوں سے تو اس نے خود ہی کلام کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، جبکہ ربائشہ نے خود اسے لفٹ نہیں دی تھی۔ 2-3 دن حویلی میں قیام کے بعد جاتے ہوئے اس نے محض اتنا بتایا تھا کہ اریب نے اپنے مرنے سے کچھ روز قبل اس کے نام کئی خطوط لکھے تھے، جنہیں اس نے سنبھال کر قیمتی متاع کی طرح اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ وہ پھر مضطرب ہوئی تھی۔ ماں جی کا سویم بھی ہو گیا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھیں شاہزیب نے کبھی وحشی پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، تاہم ان کی وفات کے بعد وہ جیسے سچ مچ انسان سے جانور ہو گیا تھا۔ اس کا ظاہری حلیہ پہلے سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ چہرے پر شیو بڑھ گئی تھی، سر کے بال بھی لمبے ہو گئے تھے۔ کومل کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ اس روز وہ ابھی سو کر اٹھی تھی جب وہ دندناتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور قطعی سختی سے اس کا بازو دبوچ کر اسے بستر سے کھینچتے ہوئے بولا، اٹھ کر ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ آج کے بعد حویلی کے تمام کاموں کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ کسی بھی کام کے لیے مجھے یاد دہانی نہ کروانی پڑے۔
میں اتنے کام نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں سے حد درجہ خوف کھانے کے باوجود فوراً اس نے آواز بلند کی تھی۔ جواب میں اس نے اتنی زور سے اسے تماچا رسید کیا کہ کومل کی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے لہرا گئے۔ تمہارا تو باپ بھی کرے گا، تم کیا چیز ہو؟ جس وحشت کے حصار میں وہ اریب کی موت کے بعد جکڑ گئی تھی، اب وہی وحشت اسے شاہزیب یزدانی کی سرخ آنکھوں میں رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس روز شاہزیب کے محض چند تھپڑوں نے اس کا دماغ ایک دم سے درست کر دیا تھا۔ روزانہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ وہ خود آ کر زبردستی اسے نیند سے جگا دیتا، پھر اسی طرح زبردستی اس سے اپنے کپڑے پریس کرواتا، ناشتہ بنواتا۔ جب وہ ناشتے سے فارغ ہوتی تو اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیتا۔ پہلے پہل اس نے اس پر بھی احتجاج کیا تھا، جواباً اس نے پھر وحشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کام کے لیے بھی رضامند کر لیا تھا۔ دیگر ملازمین کے ساتھ ساتھ رشیدہ بھی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب یزدانی کے سامنے بولنے کی ہمت تو اس میں بھی نہیں تھی۔ اپنے گھر میں شادی سے پہلے اس نے کبھی اپنا کپ دھو کر نہیں رکھا تھا، مگر اب وہ روزانہ ناشتہ بھی بناتی، شاہزیب کے کپڑے بھی دھوتی، پوری حویلی کی صفائی بھی کرتی، پھر دن کا اور رات کا کھانا بھی بناتی، حویلی آئے مہمانوں کی خاطرداری بھی کرتی۔ روزانہ بستر پر آتے آتے آدھی رات ہو جاتی۔ شاہزیب صرف اسے اذیت دینے کے لیے جان بوجھ کر رات میں دیر سے گھر آتا اور لیٹ کھانا کھاتا۔ تب وہ شدید نیند کے باوجود جاگ کر اس کے لیے تازہ روٹی بنانے اور سالن گرم کرنے کی پابند ہوتی تھی۔ 2-3 بار اسے تھکن سے بخار ہو گیا تھا، مگر شاہزیب نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ الٹا اب وہ اسے مویشیوں کا احاطہ صاف کرنے اور انہیں چارہ کاٹ کر ڈالنے کا نیا حکم سنا رہا تھا۔ مسلسل ذہنی اور جسمانی ٹارچر کی وجہ سے اس میں بے حد کمزوری در آئی تھی۔ اریب شاہ کی محبت کے گھاؤ پر وقت کے گزرتے لمحوں کی گرد پڑتی جا رہی تھی۔ دن بھر کڑی محنت مشقت کے بعد وہ اتنی تھک جاتی تھی کہ رات کو بستر پر پڑتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو جاتی۔ شاہزیب یزدانی نے اس سے اریب شاہ کے لیے رونے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ اس کے پاس اب کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہا تھا کہ جس کے دم پر وہ اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتی یا اس کے مظالم پر احتجاج کرتی۔ حویلی کے ملازمین اپنے مالکن کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر چپ چاپ ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اکثر ان کی یہ باتیں بھی سن لیتی تھی، مگر خاموش رہتی۔ حقیقی معنوں میں اسے اب اس بات سے دلچسپی نہیں رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے اسے خود اذیت سے رہ کر سکون ملنے لگا تھا۔ پتھر تو وہ پہلے ہی ہو گئی تھی، اب شاہزیب کے سلوک نے اسے بے حس بھی بنا دیا تھا۔ دن بھر کوہلوں کی بیل کی طرح کام کر کے وہ بھی تھکن محسوس نہیں کرتی تھی۔ شاہزیب نے اسے صرف احاطہ صاف کرنے اور مویشیوں کے چارہ کاٹنے کا حکم دیا تھا، مگر اس نے مویشیوں کا دودھ دھونا بھی سیکھ لیا تھا۔ شاہزیب پہلی بار اسے دودھ دھوتے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اپنے سیدھے سادے حلیے کے باوجود اکثر اسے اس حد تک بے قرار کر جاتی تھی کہ اسے خود کو سنبھالنے کے لیے دوسروں کی باہوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ بہت سے دن یوں ہی بے حسی کی نظر ہو گئے تھے۔ شاہزیب کو اب اپنے کسی بھی کام کے لیے اس پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ عام لفظوں میں اس نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا، اور شاید یہ اس کے صبر کا ہی نتیجہ تھا کہ اب اس کی وحشی پن میں بھی کمی آ گئی تھی۔ اس روز وہ گھر پر نہیں تھا۔ کومل کو تھکن کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تو اٹھ کر حویلی کے کشادہ صحن میں آ بیٹھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے شاہزیب کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ اس نے صفائی کا کام پھر سے رشیدہ کے سپرد کر دیا تھا۔ پھول پودوں کی دیکھ بھال دوبارہ چوکیدار کے ذمے لگ گئی تھی، جبکہ مویشیوں کی ذمہ داری بھی اس نے اس سے واپس لے لی تھی۔